العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم مسائل الباب على اقسام اربعۃ. پھر باب رد کے مسائل 4 قسموں پر مشتمل ہیں. احدها ان يكون في المسألة جنس واحد ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه. پہلا اصول یہ ہے کہ مسئلے میں من یرد علیہ کی ایک جنس موجود ہو من لا یرد علیہ کے عدم موجودگی میں. فجعل المسألة من رؤوسهم، تو آپ مسئلہ ان کے تعداد رؤوس سے بنا لیجئے. کما لو ترک بنتین او اختین او جدتین فجعل المسألة من اثنین، جیسے کہ مرنے والے نے 2 بیٹی چھوڑی یا 2 بہن چھوڑا یا 2 جدہ کو چھوڑا تو آپ مسئلہ 2 سے بنا لیجئے. والثانی، دوسرا اصول، اذا اجتمع فی المسألة جنسان او ثلاثة اجناس ممن يرد علیہ عند عدم من لا يرد علیہ فاجعل المسألة من سہامہم. دوسرا اصول یہ ہے کہ جبکہ مسئلے میں من یرد علیہ کے متعدد اجناس ہوں من لا یرد علیہ کے عدم موجودگی میں، تو آپ مسئلہ ان کے تعداد سہام سے بنا لیجئے. اعنی، میری مراد ہے، من اثنین اذا کان فی المسألة سدسان او من ثلاثة اذا کان فیہا ثلث و سدس، کہ آپ مسئلہ 2 سے بنا لیجئے جبکہ مسئلے میں 2 سدس ہوں. مسئلہ 3 سے بنا لیجئے جبکہ مسئلے کے اندر ثلث اور سدس ہوں. او من اربعۃ، یا مسئلہ 4 سے بنا لیجئے اذا کان فیہا نصف و سدس، جبکہ مسئلے میں نصف اور سدس ہوں. او من خمسۃ، یا آپ مسئلہ 5 سے بنا لیجئے اذا کان فیہا ثلثان و سدس، جبکہ مسئلے میں ثلثان اور سدس ہوں. او نصف و سدسان، یا 1 نصف اور 2 سدس ہوں. او نصف و ثلث، یا 1 نصف اور 1 سدس ہوں. عزیز طلبہ، اس متن کے تحت سب سے پہلی بحث اقسام رد، بحث ثانی من یرد علیہ اور من لا یرد علیہ کے مصداق، بحث ثالث قاعدہ اولا مع مثال، بحث رابع قاعدہ اولا فجعل المسألة من رؤوسهم میں مسئلہ رؤوس سے بنانے کی وجہ، بحث خامس قاعدہ ثانیہ مع تخریجی مسائل، بحث سادس قاعدہ ثانیہ کے تحت صرف 4 اعداد 2 3 4 5 سے مسئلہ ردیہ ہونے کی وجہ، بحث سادس قاعدہ ثانیہ کے تحت ایک صورت میں قواعد تصحیح کی ضرورت، اور بحث ثامن ایک سوال اور اس کا جواب. مباحث ثمانیہ 8 مباحث پر مشتمل ہمیں گفتگو کرنی ہے. چنانچہ سب سے پہلی گفتگو من یرد علیہ کون ہے اور من لا یرد علیہ کون ہے. من یرد علیہ افراد ثمانیہ 8 افراد ہیں. بنت بیٹی، بنت الابن پوتی، اخت عینی، اخت علاتی، اخت اخیافی، اخ اخیافی، ماں، جدہ صحیحہ. آسانی کے لیے اگر آپ یاد رکھنا چاہیں، بنتین بیٹی پوتی، اختین عینی اور علاتی بہنیں، اخوین اخیافی بھائی بہن، امین ماں اور جدہ صحیحہ. یہ 8 افراد من یرد علیہ ہیں جن پر رد ہوگا. اصحاب الفرائض نسبی ہیں. ان کے علاوہ 2 افراد اور ہیں جو اصحاب الفرائض نسبی ہیں. نمبر 1 باپ، نمبر 2 دادا. لیکن ان پر رد نہیں ہوگا کیونکہ یہ اپنے اندر عصوبت کا معنی لیے ہوئے ہیں، اور بات آ چکی ہے کہ اگر مسئلے میں کوئی عصبہ موجود ہو تو رد کبھی بھی نہیں ہوگا. لہٰذا باپ اور دادا باوجود اصحاب الفرائض نسبی ہونے کے یہاں ان 8 افراد میں وہ شریک نہیں ہوں گے. لہٰذا اصحاب الفرائض نسبی سے مراد، من یرد علیہ سے مراد یہی 8 افراد ہیں. من لا یرد علیہ سے مراد اصحاب الفرائض سببی ہیں، یعنی میاں اور بیوی، زوجین. بحث ثانی ہمیں یہاں کرنا ہے کہ اقسام رد.
رد کی کتنی قسمیں؟ تو مصنف علیہ الرحمن نے شروع میں بیان کر دیا کہ ثم مسائل الباب علی اقسام اربعۃ، رد 4 قسموں پر ہے، یعنی رد کے قواعد، رد کے اصول یہ 4 ہیں، اور جب 4 ہیں تو قسمیں اور صورتیں بھی 4 بنے گی۔ لہٰذا سب سے پہلی صورت من لا یرد علیہ کے عدم موجودگی میں، من لا یرد علیہ میاں بیوی ان کی عدم موجودگی میں، من یرد علیہ کے افراد ثمانیہ میں سے کوئی ایک ہی جنس موجود ہو۔ دوسری صورت من لا یرد علیہ کے عدم موجودگی میں، من یرد علیہ کے افراد ثمانیہ میں سے متعدد اجناس موجود ہوں۔ تیسری قسم من لا یرد علیہ کی موجودگی میں، من لا یرد علیہ کی موجودگی میں من یرد علیہ کی صرف ایک جنس موجود ہو، یعنی من لا یرد علیہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہو، اور من یرد علیہ کے افراد ثمانیہ میں سے کوئی ایک ہی جنس ہو۔ اور چوتھی صورت من لا یرد علیہ کی موجودگی میں من یرد علیہ کے افراد ثمانیہ میں سے متعدد اجناس موجود ہو۔ یہ آپ کے سامنے دوسری بحث ہوئی۔ بحث ثالث قاعدہ اولا مع مثال۔ قاعدہ اولا قسم اول سے متعلق ہے کہ من لا یرد علیہ کی عدم موجودگی میں من یرد علیہ کی صرف ایک جنس ہو، یعنی میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو، اور من یرد علیہ کے افراد ثمانیہ میں سے کوئی ایک ہی جنس کے متعدد افراد آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر مسئلے میں 2 بیٹی آ جائے، مسئلے میں 2 بہن آ جائیں، مسئلے میں 2 جدہ آ جائیں، تو ہم ان کے تعداد رؤوس سے مسئلہ بنائیں گے۔ مثلا 2 بیٹی ہے تو قطع نظر ان کے سہام سے ان کی تعداد رؤوس کو ہم گن لیں گے، 1 2، مسئلہ 2 سے بنے گا اور 2 ان پر برابر ایک ایک کر کے تقسیم ہو جائے گا۔ 2 بہنیں ہیں، صرف نظر اس کے کہ ان کو کیا سہام مل رہا ہے، ان کے تعداد رؤوس سے مسئلہ بنا کر ان پر تقسیم کر دیا جائے گا، اور تعداد رؤوس یہاں 2 ہیں، لہٰذا وہ دونوں کو ایک ایک مل جائے گا۔ اس کو ذرا بورڈ پر فوکس کریں، بورڈ پر ہم اس قاعدے کو مثال کے ذریعے سمجھ لیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلی دونوں مثال یہ قاعدہ اولا سے متعلق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 2 بنت موجود ہیں، یعنی من یرد علیہ کے افراد ثمانیہ میں سے صرف جنس بنت کی متعدد افراد ہیں، اور من لا یرد علیہ میاں بیوی کے افراد میں سے کوئی موجود نہیں ہے۔ تو یہاں اگرچہ ان کو ثلثان ملا ہے، تو اسی ثلثان کی روشنی میں یہاں مسئلہ 3 سے بنا، لیکن ہم نے ان کی تعداد رؤوس 1 اور 2 کو گن کر یہاں مسئلہ رد کر دیا 2 سے، اور دونوں کو ایک ایک دے دیا۔ اسی طریقے سے یہاں دیکھ رہے ہیں آپ من لا یرد علیہ میاں بیوی میں سے کوئی نہیں ہے، اور من یرد علیہ کے افراد ثمانیہ میں سے صرف یہاں جنس جدہ کے متعدد یعنی 2 افراد موجود ہیں، لہٰذا ان کو اولا ہم نے سدس دیا مشترکہ طور پر، اور اسی سدس کے ہم نام عدد 6 سے مسئلہ بنا، اور ان کے تعداد رؤوس کو ہم نے گنا 1 2، اور اسی سے ہم نے مسئلے کو رد کر دیا، اور دونوں جدہ کو ایک ایک ہم نے دے دیا۔ دیکھ رہے ہیں ایک ایک۔ فَجْعَلِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ رُؤُوسِهِمْ، اسی کو مصنف علیہ الرحمن نے فرمایا کہ مسئلہ ان کے تعداد رؤوس سے بنایا جائے گا۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے قاعدہ اولا آپ کے سامنے تخریجی امثلہ کے ذریعے ہم نے پیش کر دیا۔ اب یہاں بحث رابع قاعدہ اولا میں مسئلہ رؤوس سے کیوں بنایا جاتا ہے؟ جیسے کہ مثال میں بھی آپ نے دیکھا، اور قاعدہ جو میں نے آپ کو سمجھایا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان کو ایک طرف ہم سہام دے رہے ہیں کہ 2 بنت ہیں ثلثان دے دو، لیکن ان کے تعداد رؤوس 2 سے ہم نے مسئلے کو رد کیا۔ 2 جدہ ہیں، ان کو ایک طرف ہم نے سہام بھی دیا کہ سدس دے دو مشترکہ طور پر دونوں کو، اور ان کے تعداد رؤوس 2 کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مسئلہ 2 سے رد کیا۔ تو جتنے تعداد رؤوس ہوں گے ان تعداد رؤوس کا اعتبار کرتے ہوئے مسئلہ بنایا جائے گا، سہام کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہوا بحث رابع کے تحت فَجْعَلِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ رُؤُوسِهِمْ، رد کے قاعدہ اولا میں مسئلہ ان کے تعداد رؤوس سے کیوں رد ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ قاعدہ اولا کے تحت آنے والے جو وارثین ہیں سب جنس واحد سے متعلق ہیں، اسی لیے قید لگا دی من لا یرد علیہ بھی نہ ہو، میاں بیوی میں سے بھی کوئی نہ ہو، اور من یرد علیہ کے افراد ثمانیہ میں سے ایک ہی جنس ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ قاعدہ اولا کے تحت آنے والے وارثین یہ جنس واحد سے متعلق ہیں، اور جب ان کی جنس ایک ہے تو جنس کے ایک ہونے کی وجہ سے استحقاق
اور جمیع مال کے عود کے سلسلے میں یہ وارثین برابر ہیں۔ جیسے عصبات میں ہم نے پڑھا کہ اگر دو بھائی ہوں تو دو بھائی جنس واحد سے متعلق ہے، لہٰذا ان کے تعداد رؤوس سے مسئلہ 2 سے بن کر دونوں کو 1 1 مل جائے گا۔ ایسے قاعدہ اولا کے تحت آنے والے وارثین بھی جنس واحد سے متعلق ہیں، اور جب جنس واحد ہے تو استحقاق اور جمیع مال کو ان پر لوٹانے کے سلسلے میں سارے وارثین برابر ہیں، اور جب سارے وارثین برابر ہیں تو ان کے تعداد رؤوس کا اعتبار کر لیا جیسے عصبات میں کیا۔ وجہ ثانی، تطویل حساب سے بچانے کے لیے رؤوس سے مسئلہ بنایا گیا، اس لیے کہ اگر آپ رؤوس کا اعتبار نہ کریں تو تقسیم 2 مرتبہ کرنی پڑے گی۔ پہلی مرتبہ آپ سہام سے مسئلہ بنائیں گے اور ان کو دیں گے، بعد میں بچ جائے گا، پھر ان کے تعداد رؤوس کا اعتبار کرتے ہوئے جو ہے نا کسر وغیرہ واقع ہوگی اور تصحیح کرنی پڑے گی، پھر ڈبل سے ان پر تقسیم کرنا پڑے گا۔ تو کہیں حساب لمبا نہ ہو جائے، تطویل حساب لازم نہ آئے، اس وجہ سے یہاں ڈائریکٹ ان کے رؤوس کا اعتبار کر لیا تاکہ تطویل حساب سے بچ جائے، آدمی بچ جائے۔ تو یہ 2 وجہیں تھیں، اس کے پیش نظر فجعل المسألة من رؤوسهم، مسئلہ ان کے تعداد رؤوس سے بنایا گیا۔ بحث خامس، قاعدہ ثانیہ مع تخریجی مسائل۔ دوسرا اصول رد کا یہ ہے کہ من لا یرد علیہ، میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو، اور من یرد علیہ کے افراد ثمانیہ میں سے متعدد افراد موجود ہوں، متعدد جنس موجود ہوں۔ فجعل المسألة من سہامہم، مصنف فرماتے اب اس صورت میں مسئلہ ان کے تعداد سہام سے بنایا جائے گا۔ لہذا مصنف نے مختلف مثالیں دی کہ 2 سے مسئلہ اس صورت میں بناؤ، 3 سے مسئلہ اس صورت میں بناؤ۔ ہم ڈائریکٹ بورڈ پر ہی ان مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قاعدے کو مزید سمجھتے ہیں، لہذا بورڈ پر فوکس کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ ہی کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے یہاں مسئلہ 2 سے رد کیا۔ کیوں، کیسے رد کیا؟ جدہ ہے اس کو ہم نے سدس دے دیا، اخ لأم ہے اس کو ہم نے سدس دے دیا، لہذا سدس کے ہم نام عدد 6 سے مسئلہ بنا، 6 میں سے جدہ کا سہام جو ہے نا سدس 1 اور اخ لأم کو بھی 1۔ اب یہاں تعداد سہام 2 ہے، لہذا اسی تعداد سہام سے یہاں مسئلہ رد ہو گیا، تعداد رؤوس کا اعتبار نہیں ہوا بلکہ تعداد سہام کا اعتبار ہوا۔ اسی طرح یہاں مسئلہ 3 سے رد ہو رہا ہے، یہاں 2 سے رد ہوا، یہاں 3 سے رد ہوا۔ 2 اخ لأم ہیں، ان کو ہم نے سدس دے دیا، ماں ہے متعدد اخوہ کی وجہ سے اسے سدس دے دیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں سدس کے ہم نام عدد 6 سے مسئلہ بنا، 6 کا ثلث 2 ہے وہ ہم نے 2 اخ لأم کو دے دیا، اور 6 کا سدس 1 ہے وہ ماں نے لے لیا۔ تو تعداد سہام 1 اور 2 3 تعداد سہام ہے، لہٰذا انہی تعداد سہام سے ہم نے مسئلے کو رد کر دیا، یہاں 3 سے رد ہو گیا۔ اسی طرح یہاں مسئلہ 4 سے رد ہوا، بنت ہے تنے تنہا ہے نصف دے دیا، ماں ہے سدس ہے اس کو ہم نے اولاد کی موجودگی میں سدس دے دیا۔ پہلے لائن کا نصف دوسرے لائن کے باس کے ساتھ جمع ہوا، مسئلہ 6 سے بنا، 6 کا نصف 3 بنت کو دے دیا، 6 کا سدس 1 ماں کو دے دیا۔ 1 اور 3 4 تعداد سہام یہاں 4 ہیں، انہی سے ہم نے مسئلے کو رد کر دیا 4 سے۔ اسی طرح یہاں مسئلہ 5 سے رد ہو رہا ہے، 2 بنت ہیں ان کو ہم نے ثلثان دے دیا، ماں ہے اس کو اولاد کی موجودگی میں سدس دے دیا، سدس کے ہم نام عدد 6 سے مسئلہ بنا، 6 کا ثلثان 4 اور 6 کا سدس 1 5، لہذا 1 اور 5 یہ کل 1 اور 4 کل ملا کر 5 تعداد سہام ہوئے، انہی تعداد سہام سے ہم نے مسئلے کو رد کر دیا 5 سے۔ تو قاعدہ نمبر 2 کے تحت تخریجی مثال یہ 4 بنی کہ 2 سے بھی رد ہوگا، 3 سے بھی رد ہوگا، 4 سے بھی رد ہوگا اور 5 سے بھی رد ہوگا، اور یہ جو رد ہوگا یہ ان کے تعداد سہام کو مد نظر رکھتے ہوئے رد ہوگا۔ بحث سادس، قاعدہ ثانیہ کے تحت صرف 4 اعداد 2 3 4 5 سے ہی مسئلہ رد کیوں ہوگا؟ جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے مثال پیش کی جسٹ کہ 2 سے رد ہوا، 3 سے رد ہوا، 4 سے رد ہوا اور 5 سے رد ہوا۔ اب سوال پیدا ہو گیا اعداد اربعہ 2 3 4 5 سے ہی قاعدہ ثانیہ کے تحت مسئلہ رد کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ 5 پر 1 کا اضافہ کرو گے تو 6 ہو جائے گا، مسئلہ بھی 6 سے، اور 6 سہام مسئلہ عادلہ ہو جائے گا، ردیہ باقی نہیں رہے گا۔ اور اگر آپ 6 پر مزید 1 کا اضافہ کریں گے تو 7 ہو جائے گا، مخرج مسئلہ 6 اور سہام 7 ہو جائیں گے، اب یہ عائلہ ہو جائے گا، مسئلہ ردیہ باقی نہیں رہے گا۔ تو مسئلہ ردیہ باقی رہے یہ انہی 4 صورتوں کے اندر متصور اور ممکن ہے، اسی لیے قاعدہ ثانیہ کے تحت ان 4 اعداد سے ہی مسئلہ رد ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے
بحث سادس کے طور پر ہم نے اس کو ذکر کر دیا. بحث سابع اسی کے ساتھ میں ایک سوال کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جب قاعدہ ثانیہ کی شروعات کی اذا اجتمع فی المسألة جنسان او ثلاثة اجناس، کہ جب مسئلے کے اندر دو جنس یا تین جنس من یرد علیہ کے جمع ہو جائیں، من لا یرد علیہ کے عدم موجودگی میں، تو ثلاثة اجناسین کی جگہ پر او اکثر بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جب مسئلے میں دو یا دو سے زائد جمع ہو جائیں، لیکن ثلاثة اجناسین کو کیوں خاص کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قاعدہ ثانیہ کے تحت جس میں من لا یرد علیہ میاں بیوی میں سے کوئی نہیں ہوتا ہے، اور من یرد علیہ کے اجناس ثمانیہ میں سے متعدد جنس جمع ہو جاتی ہیں، وہ متعدد جنس کی تعداد دو ہوگی یا تین ہوگی، چار کبھی بھی نہیں ہو سکتی. دو ہوگی یا تین ہوگی، چار کبھی بھی نہیں ہو سکتی. لہٰذا تین کے ساتھ میں اس کو محدود کرنا تھا، اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے ثلاثۃ اجناس کی وضاحت فرما دی. بحث ثامن آخری بحث کہ اس قاعدہ ثانیہ کے تحت کبھی کبھی ہو سکتا ہے تصحیح کی ضرورت پڑ جائے. مثلا جس وارث کا جو سہام ہے وہ کم ہو اور ان کے تعداد رؤوس زیادہ ہوں، تو ایسی صورت میں اب ان کے درمیان کسر واقع ہوگا، اور جب کسر واقع ہوگا تو آپ انہی قواعد سبعہ، انہی قواعد تصحیح کا سہارا لیں گے جو ہم نے آپ کو پڑھا دیا ہے کہ اگر تباین ہے تو کل عدد رؤوس کو ضرب دیا جائے گا، اور اگر توافق ہے تو عدد وفق کو ضرب دیا جائے گا، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے مسئلے کی تصحیح کی جائے گی. عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں رد سے متعلق دو اہم اصول آپ کے سامنے پوری تفصیلی مباحث کے ساتھ میں آ گئے. انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں تیسرے اور چوتھے اصول پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.